بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز دوستو، ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تم سے گفتگو فرمائی ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے اور اپنے رب العزت سے میری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، ہم تو اب مردود اور ملعون ہو چکے ہیں، تو اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ ہم بھی کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کی، لیکن اس دوران شیطان کی بات بتانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ پاک نے یاد کرواتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی اللہ تعالیٰ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور وہ بہت پریشان تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ نکالیے۔ اے اللہ پاک، آپ تو غفور و رحیم ہیں، ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ میں تو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اس کو جا کر کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی، تجھے معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس وقت میں نے تجھے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، تو اس وقت تو نے میری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی۔ تو شیطان نے پوچھا، میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری توبہ کا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتایا ہے۔ اس وقت تجھ سے غلطی ہوئی تھی تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ تو غرور میں آ گیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا، واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ مردہ ہے، مردے کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو معزز دوستو، ابلیس نے یہ جواب اس لیے دیا کہ اس کی عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتی ہے اور پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے جو اپنے خدا کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، اور کہا، مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کو ان 3 حالتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا بھی وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے، اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کی بیوی اور بچوں کو یاد دلاتا ہوں، اس وقت تک کہ وہ جہاد سے بھاگ نہ جائے۔ تیسرا، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی انسان غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں اور میرے ساتھی وہاں موجود نہیں ہوتے، اور میں اس کو گمراہی میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی اور ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔